آسمان کو دیکھ کے تھوڑا ریڈش ہوا ہوا تھا اور ہلکی پھلکی شاید بارش ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو. سن رائز آتا ہے نا, سن رائز میں جو سورج کی شعائیں نہیں ہوتی بہت زیادہ. ہاں وہ جو اس کی نشانی میں آتا ہے نا وہ یہ تھا کہ ایک تو the night is calm, not very hot, not very cold. اگلے دن جب سورج رائز ہوتا ہے it is without shine as if it's like a plate, orange plate. You can easily see it. بالکل. یہ ان میں سے کون کون ٹرائی کرتا ہے دیکھنے کی؟ میں نہیں کرتا. اصل میں اسپیشلی اگر رات کو آپ نے بات کی فجر کے بعد بندہ ڈاؤن ہوتا ہے تو آگے بندہ دستی سونے کی ہوتی ہے, ورنہ اگلا دن جو ہے نا آپ کا اگر آپ جاگتے رہیں لیٹ تک تو پھر وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا 5-6 دن رہ گئے ہیں. I was thinking کہ یار کوئی بائکنگ کے اوپر بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے کہ how to lean اور آخری دن کریے ہمارے سامنے ہے تو ہمیں اس اپرچونیٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. پیچھے رہ کے ایک دم آگے آ جانا اور پھر لوگوں کو جو ہے موقع دینا. چلتا ہوں نہیں آج بات نہیں کریں گے انشاءاللہ, وہ ہم دیکھ لیں گے. ایسی ہوتا ہے آج ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی اور آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. آپ نی انجری کے ساتھ بائکنگ کر سکتے ہیں, ہائکنگ صرف نہیں کر سکتے. شوق کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو حافظ و رافع. ایکچولی آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں نا, بائکرز اس کو جو ہے نا بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا ایکسپیرینس کرتے ہیں آلریڈی. سبحان اللہ. It's not a glimpse of Jannah ویسے. نہیں لیکن ویسے جنت میں جو مرضی انسان چاہے گا نا. ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ, اس کو انہوں نے فارمنگ کا بہت شوق تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں کھیتی باڑی کر سکوں گا؟ انہوں نے کہا یس تم کر سکو گے. اور کچھ لوگوں کو بڑا پیٹس ول مائی کٹن بی ان جنہ. ایک اور صحابی بھی تھا نا, وہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نے کہا تھا کہ گھوڑا, اس کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس نا ایک یاقوت کا گھوڑا ہوگا جس کے 2 پر ہوں گے, تم اس پہ بیٹھ کے وہ تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو آپ پہلی بات تھا نا اس میں ہوتا ہے کہ جنت میں ایک شخص جو فارمر ہوگا نا وہ اللہ سے کہے گا یار میں نے فارمنگ کرنی ہے جنت میں. وہ کہے گا کہ مطلب تو اللہ تعالیٰ اس کو اپرچونیٹی دیں گے فارمنگ کی, اور وہ کرے گا اور ساتھ ہی سب کچھ رائپ ہو کے بڑا سا اس کا سارا کچھ ہو جائے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ریٹ کی نا تو وہاں سے کسی نے کہا کہ یہ نا یہ جو شخص ہوگا نا یا تو قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاروں میں سے ہوگا. ان کو شوق تھا. They were the farmers. Yeah, before we come to actual description of Jannah from Quran and Hadith, what do you guys think is the normal notion about Jannah in minds of people these days? ٹیکنیکل کوشچن ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جنت کا تصور کیا ہے؟ ہاں I think بڑا ویری کرتا ہوگا ڈپینڈنگ آن کس نے کتنا اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے ہم تھوڑا سا لائٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ لائٹ لیتے ہیں کہ جنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. maybe we don't know about Jannah, you know what Jannah is. Imagine if you don't know about how you know Switzerland is, اور آپ نے بس سنا ہے تو آپ کا شوق بھی نہیں ہوگا وزٹ کرنے کا. بالکل. But when you see the videos, you know Swiss Alps اور اس کی لیکس اور وہ سب کچھ, then you get یار جانا ہے, یہاں جانا ہے. لوگوں کو بس ہے کہ ایک جنہ ہے, especially when never heard about it, know never about Jannah نا, تو the hadith you know کہ جنہ میں وہ چیزیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے basically. So whatever you can imagine of beauty and good places, it is not Jannah. شیخ میں تو ایک جنہ سے بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے مطلب ٹیکنالوجی کو آپ آج سے 1000 سال آگے لے جائیں, ٹھیک ہے, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی اس دنیا میں. ٹاپ گرافک ڈیزائنر اٹھا لیں آپ, ان کو ایکسپینسو یو نو ایپل میک پتہ نہیں اس کا میک پلس ہوگا جو بھی ہوگا ان کو آپ دے دیں and tell them we'll pay each and every one of you $100,000 a day. Design Jannah. Just design Jannah. جو سوچ سکتے ہو, اور they are super imaginary and creative people. وہ اس میں کیا کچھ اڑنا, ڈائیو کرنا, ڈالفنز, ہر چیز کریٹ کرتے ہیں. No limits in terms of creativity. No limits in terms to dimensions and creativity. بناؤ جیسے وہ ایواتار ایک مووی تھی, اس طرح کی مختلف. They would create a masterpiece. ہماری you know definition. But and you give them 1000 years of life. By Allah subhanahu wa ta'ala, مطلب اللہ کی پرمیشن آپ کے پاس ہے, you get it. After 1000 years we'll display on you know 4K 8K تو کیا 200K LCD screens, ٹھیک ہے, That never exists. ٹھیک ہے, 100 سال بعد شاید ہو, اور آپ وہ دیکھو گے اور پوری دنیا کو بلایا جائے اور دکھایا جائے ان کو, پوری دنیا کو مطلب وہ سینماز میں دکھایا جائے. That is something اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, سبحان اللہ, کسی دل نے
کسی دل نے امیجن نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں, نو ڈاؤٹ نہیں دیکھا, کانوں سننا نہیں, بہت ساری باتیں سنی ہیں لیکن کہاں تک سن سکتے, لیکن دل کی جو امیجنیشن ہوتی ہے نا وہ بہت ویسٹ ہوتی ہے. You can imagine anything. I can imagine, diving in the sea, swimming with dolphins and then, flying with the birds. اور میں پھر ریمبو پہ سلائڈ کر رہا ہوں اور کچھ بھی imagine. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا خَاطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, انسان کے دل میں نا گمان تک بھی نہیں گزرا جنت تو وہ چیز ہے. ایکچولی میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا مختلف طریقوں سے سمجھایا, کبھی جہنم جو ہے, کبھی جہنم کے بارے میں بتا کے, اور کبھی اب دیکھیے جنت کے بارے میں, جنت کا تذکرہ کر کے. اور عموماً ہم یہ فیل کرتے ہیں, دیکھیں اگر ہم بچوں کی بات کریں نا, بچوں پہ ہم عموماً جب سختی زیادہ کرتے ہیں نا تو وہ بھی ایک نا ڈھٹائی آ جاتی ہے, وہ نا بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہی بچہ آپ اس کو کوئی ریوارڈ بتائیں نا کہ بیٹا تم یہ کام کرو گے تمہیں ریوارڈ ملے گا, اور یقین کریں پھر وہ بچہ بڑی خوشی سے کرتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ یعنی جو ڈر ہے نا, یعنی ان کی شخصیت میں ڈر زیادہ غالب ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن پہ جو نا جو ریوارڈ کی طرف دیکھ کے وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں, جو ریوارڈ بیسڈ ہیں, تو ان کو زیادہ دیکھیں, ان کو جو جنت کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہوگا نا وہ زیادہ موٹیویٹڈ جو ہے ہوتے ہیں گے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بیلنس جو ہے. کچھ لوگ پنشمنٹ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جیسے میں زیادہ شاید پنشمنٹ سے نہیں ہوتا ہے, میں ریوارڈ سے زیادہ ہوتا ہوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیو فن. ٹھیک ہے, آئی وانٹ ٹو لیو دیٹ کائنڈ آف لائف. ٹھیک ہے, اور وہ جنت میں جو امیجن کرتا ہوں. آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ان کو دمبے سے کروا لو جو کرا رہے ہیں. میں کہوں گا یار دمبے ہیں, بس دمبے دے اور باربیکیو دے دیں یار. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب بھی کیا حدیث میں چیزیں, وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں نا اپنے ہارٹ میں, اس کی تصویر بنتی ہے. بالکل, تو وہ تصویر بھی صرف ہمارے لیے یہ بیسیکلی جنت از ناٹ دیٹ, سمجھانے کے لیے صرف کہ وہ اورنج اور وہ اسٹرابریز اور وہ جیولز اینڈ پرلز اینڈ روبیز, وہ سب صرف بتانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتائیں. ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو سنو ایکسپلین کی. دے نیور سو سنو ان دیئر ہول لائف. نہ فریج تھے ان کے پاس, نہ کچھ تھا, وہ تو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. تو انہیں ایکسپلین کیا سنو کس کلر کی ہوگی, ٹھنڈی ہوگی, کیسا ہوگا وہ سارا. when they took them to a place where there was snow and grass and everything, they couldn't recognize what snow is. جب تک انہوں نے ویژوالائز نہیں کیا اور دکھایا نہیں. یہ ریسرچ کی گئی. تو اس دنیا کی جب چیزیں ہم وہ فیدم نہیں کر سکتے, مطلب کسی آپ بلائنڈ بندے کو بتائیں, کسی بلائنڈ بندے کو بتائیں کہ مور کے پر کا رنگ کیا ہوتا ہے, وہ تو کلرز کو نہیں جان پائے گا. کلرز کی ڈسٹنکشن کیا ہوتی ہے, what is how is green, جو بچپن سے بلائنڈ ہے, what is green, what is pink. اسی طرح سے ہمارا سیم یہی معاملہ ہے. imagine he doesn't even know کہ انسان دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. اسے سے ٹچ کیا کہ یہ چیز کیسی ہے, بس پاپنگ آؤٹ ہے, لیکن ناک ہے کیسا, ناک ہے کیا, یہاں کی گول سی تو ہے لیکن کس طرح کی ہیں, وائٹ اور یلو. کینٹ امیجن نا یار. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ جس سے بینائی لے لیتا ہے نا, اس پہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. یعنی جو شخص اندھا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ اس کے لیے جنت رکھا. بس باتیں نہیں آگے. اچھا, کہنے کا مقصد یہ اتنی لمیٹیشنز کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا کہ جنت اس طرح ہوگی, تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں اندازہ ہو جائے. ہمیں ریلیٹیبل ایگزامپلس دے کر سمجھایا نا, ہمارے ریلیٹیبل ایگزامپلس دے کر, تاکہ یہ چیزیں سمندر, پرندے, دودھ, شہد کی نہر, مطلب یہ چیز سمجھایا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا نا, یا تو نا آپ ٹھنڈے کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جاؤ, آپ کو اتنا اس کے ٹھنڈک کا فیل نہیں ہوتا, رائٹ. آپ کی پیاس نہیں ہے, آپ پانی پیو, آپ کو پانی کا مزہ تو آتا ہے, لیکن یو ڈونٹ فیل دیٹ مچ لگژری ان ڈرنکنگ کولڈ واٹر, جب آپ کے پاس اپنے آلریڈی پیاس. امیجن آپ سارا دن 3-4 دن سے بھوکے ہیں اور پھر آپ پانی پیتے ہیں. یا امیجن آپ نے پورا دن گرمی میں گزارا, دھوپ میں گزارا, اور پھر آپ اے سی والے کمرے میں آتے ہیں. اس کی جو کیا ایک فیل ہوتی ہے نا, 50,000 سال کی گرماہٹ اور دن, اور ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ چیک کر لیں جا کے جی. تو ایسا ٹائم جس میں گرمی ہے اور بے حد ایسے حالات ہیں جس میں پیاس ہے, بھوک ہے, آزمائشیں ہیں, اور اس کے بعد امیجن جنت میں جانا, مطلب آپ نے پانی نہیں پیا ہوا, آپ کو بہت آزمائشیں ہیں یہاں پہ. اور وہ جو آتا ہے نا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, کہ ان کو نا ایسکارٹ کر کے لائن میں لے جایا جائے گا جنت کی طرف,
حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب تک وہ اس پہ پہنچ جائیں گے اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے، تو سب سے پہلے آواز کیا آئے گی؟ سلام علیکم، پیس پیس پیس، سلامتی ہو تم پہ، اللہ اکبر، طبتم فادخلوها خالدین، تم لوگ پاک ہو اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں۔ سو وہ جو فیلنگ ہے نا کہ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سلام علیکم، طبتم کا مطلب کیا ہے؟ طبتم، یو آر پیور، تم پاک ہو۔ پاکیزگی جو ہے نا وہ گناہوں کی پاکیزگی ہے یہاں پہ، یعنی اس میں سلف صالحین شرح میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک گناہ ہیں اور آپ نے دنیا میں آنسو بہا کے ان کو معاف نہ کروایا تو پھر قبر یا موت کی سختیاں آپ کے گناہ دھوئیں گی۔ یا تو آپ آنسوؤں سے گناہوں کو معاف کروائیں توبہ استغفار کر کے، یا قبر کی سختیاں آپ کے گناہوں کو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نا انسان کو جنت میں جو بھی شخص جائے گا نا، وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ نا ایک بیگیج ہو گناہوں کا، یعنی جو بھی ہم گناہ اس دنیا میں کرتے ہیں نا وہ گناہ ہم سے دھلیں گے ہی دھلیں گے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بھائی کہ آپ کیسے وہ دھلواتے ہو گناہ، یا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے دھلوا لو، یا پھر سختیاں تو زندگی میں آئیں گی اس سے دھلیں گے، یا پھر آخرت میں عذاب ملے گا اس سے، یا موت کی سختیاں نے نہ دھویا تو پھر قبر کا عذاب، اگر قبر کے عذاب نے نہ دھویا تو پھر قیامت کے دن کا عذاب اور ٹارچر، اور اگر قیامت کے دن کے عذاب نے بھی نہ دھویا تو پھر جہنم کا عذاب۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ گناہ بھی ہیں اور وہ آپ اس طرح ہی چلے جائیں آخرت میں اور کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اتنی کچھ جو انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، تو آفٹر گوئنگ تھرو آل آف دیز ڈیفیکلٹیز جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ ایک جنت ہے، اور ہم جنت کے بارے میں، اس جنت کے بارے میں انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں نا وہ جو آیت قرآن مجید کی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ایک وہ اسٹرائکنگ بیلنس بتا دیا گیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، یعنی جیت تم کسے کہتے ہو، ہو از دی ونر، وہ وہی بندہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ ہم جو یہ کر رہے ہیں سبحان اللہ جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں سبحان اللہ۔ اور واقعتاً ہمیں میں اگر اپنے آپ سے بھی پوچھوں، بہت کم لوگ ہیں جن کو ایکچولی پتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا کیا ہوا، واٹ از اے ریوارڈ۔ لیٹس گیٹ ٹو اٹ، لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ، کیا رکھا ہوا ہے؟ ابھی آپ دروازوں کی بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں آیا کہ وہ 70,000 بندے جو ہیں وہ جنت کے دروازے کیسے ہیں، 70,000 بندے اگر داخل ہونا چاہیں گے تو سارے ایک دم داخل ہو جائیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے، اتنے بڑے بڑے جنت کے دروازے، اور ان میں رش ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ان میں نا، حالانکہ ان کا جو ایک دروازے کے اینڈ سے دوسرے کا اینڈ 40 years آف ٹریولنگ کا ہے، یعنی اتنے ہیوج ہوں گے، اور اسٹل اٹ ول بی کراؤڈیڈ آف پیپل۔ اچھا اس بات کی بات ہے، پہلے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کریں گے۔ اچھا this is the first entrance, this is first entrance, person to open the gate of Jannah. اور you know سبحان اللہ اس کے جنت، اب یہ دروازہ کسی کے محل کا بادشاہ کا نہیں ہے، یہ دروازہ ہے نا یہ مالک الملک نے جو تحفہ تیار کیا ہے نا جنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ وہ دروازہ ہے۔ امیجن the door, huge grand۔ حدیث میں کیا آتا ہے، سنا ان یمن اینڈ مدینہ کا جو فاصلہ ہے اتنا بڑا ایک دروازہ ہوگا، سنا ٹل مدینہ، ٹھیک ہے؟ جو سا بھی دروازہ آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں نا وہ نہیں، یاد رکھیے گا، بڑا وہ گولڈن سا ہمارے سب سے اچھا دروازہ وہی کعبہ کا یا مسجد نبی کا، کسی مووی میں آپ نے دیکھا گولڈ رنگ کا گرینڈ سا، یا کسی بادشاہ کے پیلس پہ گئے تو اتنا بڑا دروازہ نہیں، واللہ you cannot imagine۔ اب آپ سوچیں اتنا بڑے دروازے کو ہینڈل کیسے ہوگا، کھلتا بھی ہوگا یار، وہ لاک ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ ناک کریں گے، اس کا ایک نا وہ اس میں ہینڈل ہے، اس کو ناک کیا جائے، تجھے کون کہیں گے، ہم ہیوملٹی، ہم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں گے بک امرت یا رسول اللہ، آپ کے لیے حکم تھا، آپ سے پہلے کوئی نہیں گیا اس میں۔ اور پھر جب کھولا جائے گا نا، امیجن the blow, imagine the wind, اللہ اکبر یا سلام، یہ امیجن کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے یا بلال ہوں گے ساتھ ان کے؟ ویسے تو پوری امت ساتھ ہوگی، اچھا تو پوری امت جو ہے نا روز میں ہے۔ جو فرسٹ رو والے ہیں ان کے چہرے بدر کی طرح، بدر یعنی جو جب جو مون ہے فل پیک پہ ہوتا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ان کی طرح ہوں گے۔ اچھا جو سیکنڈ رو والے ہیں ان کے برائٹسٹ سٹارز کی طرح ہوں گے۔
थर्ड वालों के नॉर्मल स्टार्स की तरह और करते करते, और वो रोज बड़ी लंबी होंगी. अच्छा एक जगह आता है शायद 120 रोज रोज है, जिसमें से जन्नतियों की जन्नतियों की उसमें 80 जो रोज हैं वो हमारी उम्मत मुहम्मदिया की हैं. इमेजिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन लोग जो हैं वो कौन साथ होंगे. वो हदीस में आता है कि जो मिस्कीन लोग हैं ना, गरीब लोग, वो 40,000 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे. 40,000. आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे? उनके पास माल ही नहीं था, उनके पास कुछ है ही नहीं जिसका हिसाब हो. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ये बड़ी टफ दुआ है, पता नहीं कौन कौन मांगता है कौन कौन नहीं मांगता, कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना मिस्कीनों में से फरमा. और हम में से कोई मांगता है, हम तो चाहते हैं कि पैसे ज्यादा हो, माल हो, स्टेटस में. वल्लाही इस दुआ को मांगने के लिए बहुत जिगरा चाहिए. अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन, या अल्लाह मुझे जिंदा मिस्कीनों के साथ रख, मौत भी दे मिस्कीनों के साथ दे, और मुझे हशर भी. प्रैक्टिकल लाइफ भी इसी तरह की थी ना, जैसे हम कल हदीस जो डिस्कस कर रहे थे. यकीन करें हमें अच्छा बेड ना मिले, सॉफ्ट बेड ना मिले, हमें नींद नहीं आती. इससे मुझे वो वाकया याद आता है जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपना वो जो बिजनेस का सारा माल से तजारत का लेकर ना मदीना में एंटर कर रहे थे, और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से उनको हदीस का पता लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ना, ही वुड एंटर जन्नह क्रॉलिंग. ये उनमें से 10 सहाबी में से जो कि जिनको गारंटीड जन्नह उनकी जिंदगियों में अशरा मुबशरा में से. एंड व्हेन ही हर्ड अबाउट दिस कि मैं क्रॉलिंग मतलब थोड़ा सा आराम से जाएंगे, और स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि ये बिकॉज ही हैड सो मच मनी, उनका हिसाब किताब इतना लंबा होगा, वो भी हिसाब किताब दे रहे हैं, दैट इज व्हाई ही वुड एंटर स्लोली. तो उनको द मोमेंट ही हर्ड दिस ना, उनके पास 700 आते हैं, 700 कैमल्स लोडेड विद गुड्स. एक इमेजिन कर लें, ये यहाँ से ना ब्लू एरिया की डबल रोड पे ना 700 एस क्लास मर्सिडीज आ रही हैं, अंदर सामान सोना चांदी भरा हुआ. सोना चांदी भरा हुआ. दिस इज हाउ 700 is a big number, you know. इतना ज्यादा सामान. एंड ही द मोमेंट ही हर्ड अबाउट दिस, उन्होंने कहा कि मैं चैरिटी करता हूँ एवरीथिंग, ताकि मुझे हिसाब किताब कम हो ना. उन्होंने सब का सब एट दैट मोमेंट, ये हदीस सुनते साथ ही उन्होंने कहा ये सब चैरिटी है. तो अब आप सोच लें कि एक सहाबी रसूल जिनको गारंटी कर दी जन्नत इस दुनिया में अपनी लाइफ टाइम में, उनको पता है सोचा हमें पता, हम यार अच्छा चलो जाना तो है, थोड़ी देर से चले जाएंगे, स्लो चले जाएंगे, अभी ये 700 तजारत का संभाल इसको तो कुछ कर लें. बट ही हर्ड दैट एंड ही गिव दैट ऑल अवे. बिकॉज बात जो अभी आप कह रहे थे ना कि हमारी जो डेस्टिनेशन है ना, हमें अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में पता ही नहीं है. दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डिस्कस कि अगर हमने जन्नत में जाना है, हमें पता हो तो हमने कहाँ जाना है, अगले ठिकाने का पता होगा तो मोटिवेशन होगी वहाँ जाने की. जब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, और अगर जाना है हम कहते तो हैं जन्नत में जाना है, लेकिन वी डोंट रियली नो एनीथिंग अबाउट. सही बात है. और जो पहली चीज जो उनको सर्व की जाएगी ना, वो फिश लिवर होगा एज एन एपेटाइजर, और दूसरी आपके इंटरेस्ट की है. मेन कोर्स है ना, मेन कोर्स है ना हमारा इंटरेस्ट है. आप उसमें भी वही मंगवा लीजिए, आप दुम्बे का लिवर मंगवा लीजिएगा. बिकॉज लहुम फिहा मा यशा उनफिहा वलदैना, जो भी उनका जी जाएगा वो होगा, हम जो भी ऑर्डर कर लीजिएगा. तो वेटर कैन आई रिप्लेस इट विद दुम्बे का लिवर? लेकिन वो भी जो है ना, अल्लाह अकबर, कमाल चीज होगी. मतलब फिश का लिवर एज एन एपेटाइजर सर्व किया, और ये भी नाम फिश का लिवर है, अल्लाह जाने कौन सी फिश है, कौन सा लिवर, यू नो. वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ओनली फॉर रेफरेंस. अल्लाह अकबर. और फिर जो है इमेजिन वो जो अच्छा जन्नतियों में जो स्पेशल बात है ना, वो ये है कि व्हेनेवर दे एंटर जन्नत ना, दे स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट. यू नो, हर बंदे के चेहरे खुश हैं, हर बंदा दाखिल हो रहा है. जो वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, लोगों में से जो दिल की में जेलसी है, हेट्रेड है, नफरत है, वो निकाल दी जाएगी. इंसान प्योर फील. जन्नत के जो तमाम लोग हैं ना, उनके दिल एक बर्ड की तरह है. अच्छा, बर्ड का जो दिल तो बड़ा प्योर होता है, और एक बर्ड का दिल तो यानी तमाम जन्नतियों के जो दिल है ना, वो एक परिंदे की तरह होंगे, इतने साफ और पाक और प्योर. और वो जब ले जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मेरा घर की तरह, मेरा घर नहीं. जैसे हमें अभी अपना घर मालूम है ना, मेरा घर कहाँ पे है, इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में एग्जैक्टली डाल देंगे तुम्हारा घर कहाँ पे है. सुभान अल्लाह. ये आप सोचो, वैसे कभी आप नई जगह पे जाए ना, किसी नए शहर में, मुझे तो याद है फर्स्ट टाइम आई वेंट टू इंग्लैंड ना, तो हमें नई जगह और अपना नहीं पता था ना ठिकाना किधर है. ऑल्दो हमें छोड़ दिया गया था अपने हॉस्टल के बाद, तो जो रूम ढूंढने थोड़ी सी पैनिक वाली स्टेट में होता है कि पता नहीं होता है यार किधर है, नई जगह, नए लोग, सब कुछ नया नया होता है. तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मेरे दिल में बेसिक सवाल है कि यार जन्नत में जाएंगे, मतलब पता है कि मेरा घर किधर है. तो यू विल जस्ट नो. सही बात है. जैसे यहाँ से घर जाने का हमें किसी पूछना ही पड़ता ना, यार मेरा घर किधर है, हम एग्जैक्टली जानते हैं. उसी तरह से एग्जैक्टली इंसान को पता लग जाएगा कि मेरा घर किधर है, और उसकी तरफ रवा दवा हो जाएगा. और घर भी कैसे होंगे इंसान के,
you hear کہ خیمہ ہوگا, you know, آپ کے ذہن میں آتا ہے ٹینٹ سا لگا ہوگا, you know, بالکل تو خیمہ بندہ سوچتا ہے یار 30 miles high, پہلی بات ہے کہ وہ 30 miles high, آپ کا جو برج خلیفہ ہے this is 1 kilometer high in the sky, وہ 30 miles high آپ کا خیمہ ہے, اور ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے, یعنی اس میں بریکس اور وہ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی موتی کو تراش تروش کے بنا ہوا ہے, اور اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور ہر کونے میں آپ کی بیسیکلی وائفز ہیں, یو نو, اور فیملیز ہیں جی, اور اندر سے باہر نظر آتا ہے, باہر سے آپ اندر دیکھ پاتے ہیں. مطلب کیا چیز نا امیجن کرنے بڑا سمجھ نہیں آتی کبھی کبھار کہ شیشے کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, اندر باہر کیسے شیشے کا ہوگا, یعنی یو کوڈ سی تھرو. اب دیکھیں نا سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ والسابقون السابقون, جو 3 جو ہے وہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں کہ یعنی سبقت لے جانے والے ہوں گے, اور ان کے بارے میں بتایا گیا کون ہوں گے یہ, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان, یعنی یہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر خود فرما دیا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, کہ جو اگلی آنے والی جو جنریشنز ہیں نا, ان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے, وہ سابقون بہت کم ہوں گے ان میں سے. اور کیا ہوں گے پھر جنت کا بڑا زبردست جو ہے وہ بتایا گیا, اولئک المقربون ہوں گے نا, جی اولئک المقربون, ٹھیک ہے, فی جنات النعیم, یعنی جنات یعنی باغوں میں ہوں گے. اب دیکھیں جنت کی جو لغت میں کہتے ہیں کہ دیکھیے جنت, اچھا آئی واز ریڈنگ کہ جو روٹ ورڈ جنت کا ہے نا, دا سیم روٹ ورڈ از فار جن ایز ویل, ان کا روٹ ورڈ سیم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مخفی چیز چھپی ہوئی, جن بھی ہمیں نظر نہیں آتے. جنت وہ میدان ہے, وہ پلین ہے کہ جو اب دیکھیں گرینری, لش گرین آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اتنی ہریالی گرینری آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. فی جنات النعیم, پھر وہ جو نا آپ کے درختوں کے شیڈ کی وجہ سے نا زمین چھپ جاتی ہے, یعنی نعمتیں جو ہے اتنا کورڈ ہوتی ہیں. ہم کبھی مری کے ماؤنٹینز میں اوپر جائیں, اتنے فل آف پائن ٹریز ہوتے ہیں کہ ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی, کچھ پیچز ایسے ہوتے ہیں. بالکل. سو ایگزیکٹلی دیٹس ایک ریسپروکیٹ ہے کہ جنت میں جو اصل نعمت ہے نا وہ درختوں کے نیچے چھپی ہوئی ہیں, اور وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوں گی, اور اٹس کورڈ. دیکھیے نا علی سرور موضونہ, یعنی ایسے یعنی کاؤچز ہوں گے, کشنز ہوں گے جو کہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نا ان کو ایک جگہ پلیس کیا ہوگا. گولڈ کی تاروں کے بنے ہوں گے, یعنی گولڈ ہوں گے, پرلز ہوں گے, واٹ اینڈ واٹ ناٹ, یار سبحان اللہ, جن کے لیے ہم ساری زندگی اپنی کھپاتے ہیں نا. اب وہ ایسے بیٹھے ہوں گے, امیجن ان جگہوں پہ متکئین, مطلب متکئین علیہا متقابلین. اب دیکھیں سبحان اللہ, جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں تو دنیا کی مجلس ہے نا, کوئی وہ بنتی ہی نہیں ہے ریزمپلنس, کوئی بھی, لیکن وہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ایسی باتیں کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں سبحان اللہ برادر صاحب, کوئی کام کی ٹینشن نہیں ہے, کوئی اندازہ کرنے کی ٹینشن نہیں ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے نا ان کاؤچز پہ, یو جسٹ سٹ دیئر فار ایک بہت لمبے عرصے کے لیے, سالوں بیٹھ جائیں گے, سالوں یا مہینوں, مطلب اس کیوں آگے کوئی ٹینشن نہیں نا, آگے کسی کام ٹائرڈنس بھی نہیں ہے bro, there is no tiredness in Jannah. اچھا دیکھیں, اب ایک میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. آپ دنیا کے سب سے ایکسپینسو ترین, مہنگا ترین ہوٹل کا نام بتائیں, کوئی بھی جو آپ کے مائنڈ میں ہے. سرینا کہہ لیں, کوئی بھی 7 اسٹار ہوٹل ہے, برج خلیفہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. بیچارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندر یار کس قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. اب وہاں پہ جو جنتی بیٹھے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, متکئین علیہا متقابلین. ابھی ہم جیسے باتیں کر رہے ہیں نا, جیسے ہمارے بردر کہنے کہ یار کوئی گرین ٹی دے دے, واللہ میں بھی اشارہ کر رہا ہوں, مجھے ایک اور گرین ٹی دے دو. یطوف علیہم ولدان مخلدون, وہاں پہ ان کو یہ کہنا نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان نہ کہتا نہیں ہے, وہ اس کے دل میں خواہشات رہ جاتی ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, جو کہتے ہیں, آپ کے دل میں بھی جو چیز آ رہی ہے نا ابھر رہی ہے, وہ سب یعنی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. ایون یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اگر مشروب جو چاہیں گے نا, وہ مشروب خود آئے گا اس کے پاس. اچھا بِأَكْوَابٍ, جو جس طرح چاہیں گے نا ویسے آئے گا نا, کچھ ہے کہ یہاں سے آ جائے. ہاں, بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو موتیوں کی طرح کے ہوں گے, جو کہ آپ ان کے جو کام کو وہ کریں گے سرو کرنے کے بِأَكْوَابٍ, یعنی ایسے کپس ہوں گے, اندازہ کریں ان کپس کا یعنی کیا ڈیزائن ہوگا. وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, یعنی وہ کہتے ہیں اباری, کہتے ہیں جو کیٹل نہیں ہوتی آپ کے سامنے جو ہے نا لے کے پھر رہے ہوں گے. یار آپ نے دیکھے جیسے ہوٹلز میں نا آپ کا گلاس ختم ہونے نہیں دیتے, ختم ہونے لگے تھوڑا سا اور ڈال دیں گے, اور سبحان اللہ آپ کو بڑی ایک لگژریس فیلنگ آتی ہے. یار سبحان اللہ, پریویلیجڈ مین, ٹھیک ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, ان سے دیکھیں اب شراب طہور بھی پلائی جائے گی, ان سے ان کے مائنڈ کو یعنی وہ نشہ آور یا کچھ ایسے ہوں گے نہیں, ڈیزینس فیل نہیں آئے گی, ٹھیک ہے.
यतूफ़ु अलैहिम वल्दान मुख़ल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून. अब देखें बर्ड्स का आपको जो है गोश्त आपके सामने रखा बटेर का जो ये जाएगा. बड़ा एक्सोटिक मीट होता है, बर्ड्स का, बटेर का, इवन डिफरेंट चीजों का बड़ा एक्सोटिक होता है वो. मा यश्तहून जो चीज, और आगे क्या वो हूरुन ऐन. शेख ये जो टॉपिक है ना, अच्छा ब्रदर्स वल्लाही सीरियसली अब देखें अल्लाह ताला द वे अल्लाह एक्सप्लेन्स, सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमसालिल लुलुइल मकनून. अच्छा मकनून का मतलब पता क्या होता है? एक ज्वेलर है ना, वल्लाही वो अप्रिशिएट करेगा इस आयत को. आपने देखा कभी आप बड़ी एक्सपेंसिव तरीन ज्वेलरी की शॉप में गए हैं और आप उनसे कहते हैं, पूरी दुनिया के कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप ले लें, आप कहते हैं कि आपके पास जो सबसे महंगा तरीन पर्ल है ना, वेदर इट इज डायमंड जो भी है, आप वो निकालें. डायमंड तो होता ही होता है एक्सपेंसिव, द वे इट इज रैप्ड, किस पाउच, जिस पाउच में बड़ा आपको पता सिल्क का पाउच होता है और बड़ा गोल्डन का रिबन होता है, वो फिर ओपन करता है. देखिए हमारा दिमाग यहाँ तक ही जाता है बस. अल्लाह ताला फरमाते हैं दो हूरुन ऐन होंगी कअमसाल लुलुइल मकनून, जैसे छुपाए हुए यानी पर्ल्स, मोती. और ये क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? जज़ाअन बिमा कानू यअमलून. असल अमल था, ये तुम्हारी मेहनत ही है. ठीक है. अल्लाह ताला फरमाते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान. अल्लाहु अकबर. हम देखें बड़ी मुशक्कत, जन्नत इज नॉट दैट इजी ब्रदर्स. जन्नत अटेन करना आसान नहीं है. अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरे लिए एफर्ट की थी ना, तो हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, मैं यानी मैं रब हूँ, किसी का एहसान लेता नहीं हूँ. मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा. कि यानी अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा के देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना बड़ाई है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरे बंदे ने एहसान किया ना तो मैं उसका बदला एहसान से ही दूंगा. यानी परफेक्शन की हद है. सुभान अल्लाह. अल्लाह सुब्हान तआला जब अजाब देते हैं ना तो वो भी परफेक्शन की हद, परफेक्ट टॉर्चर. मुझे याद है एक दफा जब सौरे चालियत में थे हम, तो एक बंदे ने हमारे साथ हैंकी पैंकी की ना, तो हमने उसको कमरे में पकड़ के उसको टॉर्चर किया. ठीक है. तो हम अल्लाह माफ करे, सौरे चालियत की बात कर रहा हूँ, तो हम बेबस हो गए थे. इसके अलावा और क्या टॉर्चर थे? अब से मार तो नहीं सकते ना, मतलब मार मीन्स के वी कैन नॉट किल हिम, राइट? तो स्त्री भी इस्तेमाल कर ली और हमने डंडे भी इस्तेमाल कर ली और क्या कुछ नहीं करता. ठीक है. मैं आपको अल्लाह माफ करे, लेकिन हम बेबस हो गए थे. वो मैं कहता हूँ कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ बाय द वे. ठीक है. दिस वाज नॉट माय प्लान एज वेल. ठीक है. मेरे दोस्तों का प्लान था. ठीक है. और मैं तो बस इनवाइटेड था कि तूने आके लाइव सेशन यहां से तूने आके पोस्टमार्टम करना है. नहीं, I was shivering afterwards कि यार मैंने हमने क्या किया. ठीक है. खैर अल्लाह माफ करे. It's sometimes the bad company, you know, जो आपको ऐसी जगह पे ले जाती है, and you also feel at that moment कि यार मैं तो बहुत गलत कंपनी में. आप पीयर प्रेशर में आके ना, और आप बस उसमें एक हीट ऑफ द मोमेंट में कर डालते हो, and then after you sit in the car you realize कि what I have done. ऐसे बहुत होता है. सही बात. तो बहुत पे कह रहा था कि हम लोग बेबस हो गए थे, अब इसे और क्या करें इसको. अल्लाह सुब्हान तआला बेबस नहीं है, ना ही पनिशमेंट में ना ही रिवॉर्ड में. और जब पनिशमेंट होगा ना, वो भी जिसको हम कल इंशाल्लाह जहन्नम का टॉपिक कवर करेंगे, और जो रिवॉर्ड है ना उसमें इतना परफेक्शन तक जाएंगे कि इंसान की जो एक्सटेसी है ना वो लिमिट अचीव कर लेगा इंसान. सूरह उसमें गाशिया में आता है ना, हल अता का हदीसुल गाशिया, लंबी वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसईहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ. उनके हाई थ्रोन्स रेज्ड बेड्स होंगे जो कि पता नहीं आसमानों को टच कर रहे होंगे, ऊपर बैठे होंगे उसमें. ठीक है. व अक्वाब मौज़ूआ व नमारिक मसफूफा व ज़राबी मबथूथा. बैठे हुए हैं हाई थ्रोन्स पे. उनको कुछ बुरा सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनको दुनिया में बहुत ताने मिल गए. वो मौलवी, वो दीन पे चलते हो, वो निंजा, पर्दा क्यों किया हुआ है, पांचे क्यों किए, वो भी पानी है नीचे. ये सब बातें ना, ये सब बातें उनको वहां ना. अब ये कुरान में क्या आता है, जिस तरह से दुनियावी लोग या गुनाहगार लोग नेकों पे हंसते थे, इसी तरह से नेक लोग उन पे हंस रहे होंगे. They would be able to see them in being punished, you know. अब पूछेंगे हाँ तुम्हें मिल गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था. वही है ना, वइज़ा राहुम क़ालू इन्न हाउलाई लज़ालून. देखो ये हैं, जब उनको देखते थे ना कि ये देखो ये गुमराह जा रहे हैं. ठीक है. फिर वो कहते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी आज के दिन जो है ना मोमिन जो है हंस रहे होंगे. इस तरह वो हंसा करते थे. और फिर फरमाते हैं हल सुबिल कुफार मा कानू यफअलून.
یعنی ان کو ثواب مل گیا جو یہ کیا کرتے تھے, انہوں دو سے ان کو ٹونٹ کیا گیا, کیونکہ پنچ ہے نا, سائیکولوجیکل پین کے ساتھ فزیکل پین بھی. تو وہ جو ریز پلیٹ فارم ہے نا, آپ کا امیجن نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ ڈیٹیلز اور نیٹی گریٹی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کپس پڑے ہوں گے, کس طرح سے ان کے تکیے پڑے ہوں گے, کس طرح سے ان کے کارپیٹس بچھے ہوئے ہوں گے, اور وہاں کے کارپیٹ کیسے کارپیٹ, یعنی سبحان اللہ. حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی اڑتا ہوا پرندہ دیکھے گا نا کہ آئی وانٹ ٹو ایٹ دس, وہ باربیکیو ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا. کوئی فروٹ ہوگا نا جو ان کے درختوں پہ لگا ہوگا, وہ فروٹ کی ٹہنی سامنے آ جائے گی, اور وہ ضرورت نہیں ہوگی اس ٹائم کھانے پینے کی, آؤٹ آف پیور لگژری, مطلب نو بڈی ول فیل ہنگر, اور پیور لگژری کھاتے جائیں. اور وہاں پہ ڈائجیشن کیسے ہوگی؟ ہاں, یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اگر کھاتے جائیں گے صبح سے تو کیا ہوگا, موٹے ہو جائیں گے. اب کوئی کیٹو کی ضرورت نہیں ہے, اب کوئی ڈائٹ کانشیس نہیں ہے, نہ شام میں افطاری کے بعد نہ واش روم جانا ہے آپ نے, نہ واش روم جانا ہے. آپ کو چھوٹا سا برپ آئے گا جس کی مسک اسمیل ہوگی, یا ہلکا سا سویٹ آئے گا جس کی مسک کی اسمیل ہوگی, وہ سب ختم ہو جائے گا. اینڈ اٹ از پیور لگژری. مطلب دیر از نو, جنتیوں کی سب سے بڑی انزائٹی کیا ہوگی جب داخل ہوں گے جنت میں؟ از اٹ اے ڈریم؟ ہم یہاں سے نکل نہ جائیں, یہ سب ختم نہ ہو جائے. وہ دل مضبوط ہوں گے نا ان کے, خوشی سے کہیں پھٹ نہ جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اعلان کریں گے, آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور تم خالدین فیہا ابدا. اور اس میں ٹائم کی کیا قید ہے؟ جنت میں دیر از نو نائٹ, اٹس آل پارٹی ٹائم. رحمان کی جو عرش ہے نا, اس سے ایک لائٹ نکلے گی جس سے پتہ چلے گا کہ اٹس نائٹ ٹائم, دن اور رات. otherwise it's all going to be bright. And it's not just میدان, you know, جنت میں لیولز ہیں, you know, اور لیولز کس طرح سے ہے کہ ہم جیسے سٹارز کو دیکھتے ہیں نا, اس طرح سے اوپر والے لوگ, اور ابھی نیچے ہم لوگ ابھی نیچے کی بات کر رہے ہیں. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ شہداء اور صحابہ, وہ جہاں پہ جس مقام پہ ہوں گے. میں ویسے اکثر سوچتا ہوں دیٹ ویری مومنٹ اللہ تعالیٰ جب ہمیں الاؤ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جائیں گے. کین یو امیجن دیٹ مومنٹ؟ مطلب تھنک فار اے سیکنڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ ول یو, آئی مین will we be able to face him actually? کیسے تحریک کر کے جائیں گے, کیا the people who we admire. اور اچھا اس بات یہ کہ کیا آپ وسلم ٹائم بھی دیں گے؟ ٹھیک ہے, جنت میں ٹائم ہی ٹائم ہے. واللہ کتنے لوگ ملنا چاہ رہے ہوں گے نا, اور آپ وسلم سب کو ٹائم دے رہے ہوں گے. یعنی just imagine you will be walking by عمر بن خطاب by the river shore, اور آپ دونوں اکیلے واک کر رہے ہیں, کیونکہ there is no end نا, there is eternity. یعنی جب تک سب کو, مطلب there is no end. Can you imagine there is no end? یہ امیجن نہیں ہوتا. ہمیشہ کے لیے آپ عثمان عفان سے بیٹھے ہیں کہ اچھا اور سنائیں اسٹوریز کیسی تھیں, علی بن طالب کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ وسلم کے ساتھ اکیلے آپ بیٹھے ہیں, اور آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں, and there is no one to disturb you. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا بڑے رؤوف الرحیم ہے. جب جنت میں چلے گا نا انسان, تو آپ میریٹ میں چلے جائیں یا برج خلیفہ چلے جائیں, آپ اگر پریزیڈینشیل سویٹ میں ہے اور آپ کی فیملی اگر بیسک روم میں ہے, تو اگر آپ کہیں نا کہ یار میری فیملی کو مجھے اکٹھا کر دو, they will not shift your family to presidential suite. جیسے کہ اوکے ٹھیک ہے آپ نیچے آ جائیں, کیونکہ they haven't paid for it. لیکن جنت میں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے نا, دنیا میں آپ کو نیچے لایا جاتا ہے ملنے کے لیے, ان کی پریزیڈینشیل سویٹ نہیں بک کی جاتا ہے. لیکن ان جنہ what will happen is فیملی اگر نیچے ہے یا کوئی بھی دوست پارٹیز نیچے کریں, I want to meet them, اور ان کو اوپر کر دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. یہ ایڈوائز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو کی تھی. زبیر بن العوام کی جو وائف تھی غالباً اسما بنت ابو بکر, تو وہ آئی تھی اپنے والد صاحب کے پاس ایک تھوڑی کمپلین لے کے کہ میرے ہسبینڈ تھوڑے سخت ہیں. زبیر بن العوام نا بڑے سالڈ بڑے سالڈ قسم کے آدمی, ان کے فرسٹلی از ون آف مائی فیوریٹ صحابی. مطلب بہت, ہمیں ان کے بارے میں آپ پڑھیں نا تو ایک مطلب بہت ایپک قسم کی ایک پرسنالٹی ہے. آپ بھی سخت آدمی ہیں. نہیں, واریر تھے, واریر کے پوائنٹ آف ویو سے نا. اور سب سے ایک جو چیز ویسے ان کی مجھے انسپائر کرتی تھی, دیٹ ہی یوزڈ ٹو رائڈ ہارسز, اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے, اور ہارس کو مینوور کرتے تھے ود جسٹ, مطلب اٹس ریڈیکولس. ویسے میں نے نا ہارس رائڈنگ بہت کی ہوئی ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو موو دا ہارس فرام رائٹ ٹو لیفٹ, اور آپ کو نا اپنی ایڑیوں کو یوز کرتے اور تھائز کے ویٹ کو یوز کرتے, آپ کو نا اس کو فیلنگ دینی ہوتی ہے. سوچیں آپ کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور آپ لڑ رہے ہیں, یہ نہیں کہ چلو ہاتھ چھوڑ کے پریکٹس تھوڑی سی, تلواریں جنگ کی حالت میں لڑ رہے ہیں. So they used to fight with two swords at a time.
تو وہ ان کے ابو بکر نے ان کو ایڈوائز دی تھی کہ یو نو بیئر ود ہم, آپ ان کے ساتھ پیشنٹ رہیں, کہ بیکاز ان کو پتا تھا نا کہ ان کا مقام کیا ہے جنت میں. اچھا وہ بچنا میں سے ہے نا, تو وہ جب اوپر والے لیول پہ ہوں گے نا تو ان کو ہے کہ میری بیٹی شاید اپر والے لیول میں جائے گی. تو یو نو ہمارے لیے بھی ایڈوائز ہو جائے کہ اف یو ہیو اے پریکٹسنگ اسپاؤس, یو نو ہمیں اپنے اسپاؤس کے ساتھ, وائف کو ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ وائف کو دین میں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو بڑھائیں, کہ جس کا لیول اپ ہوگا نا دوسرا اس کے ساتھ اوپر جائے گا, اوپر آ جائے گا. وائف کو چاہیے کہ لیٹ دیئر اسپاؤسز ڈو دی تھنگ ان ماؤنٹینز. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ مطلب کام کریں. سبحان اللہ یار. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو give time to their husbands so that they enjoy in mountains. بھابھی یہ آپ کے لیے میسج ہے, دعوت بھابھی کے لیے میسج ہے, بھابھی آپ یہ کیا کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ کیا مطلب. اچھا نا I was thinking کہ آپ سچ کہنے لگے ہیں کہ بیگموں کو چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا فری ٹائم ہے تاکہ ہم عبادات کریں. اور اچھا دیکھیں بات یہ آتی ہے, یہ الٹا ہے کہ ہمیں فری ٹائم ہے اور آپ اس فری ٹائم میں آپ باتیں کریں اور ہم بائک رائڈ کریں اور آپ اوپر والے لیول میں. اچھا بردر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس دنیا میں نا آپ کے لیے کوئی بھی اچھے ایسی اسپورٹ ہے کہ آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, کوئی بھی اسپورٹ لے لیں, آپ اس کو نا کیٹیگرائز کر لیں 1 2 3, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو آپ کی اسپورٹ چاہے 1 2 3 جو بھی ہے نا, 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن کے بعد آپ وہاں پہ بور ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی بھی آپ اسپورٹ لے لیں. ایگزیکٹلی. لیکن اتنی زبردست جو ہے آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالدین فیہا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کریں گے. ہم انسان جو ہے نا لا یبغون عنہا حوالا, ہم وہاں سے جانا نہیں چاہیں گے. تو مجھے زبردست میرے نا مائنڈ میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی ڈکشنری ہوئی تو وہاں پہ نا ایک لفظ ہوگا, وہ چاہ رہے ہوں گے کہ یار بورنگ لفظ ہے نا بور, اس کی معنی دیکھتے کہ بور کے مطلب کیا ہوتے ہیں. ان کو مطلب پتہ تو چل جائے گا لیکن they wouldn't experience you know that bored moment. سبحان اللہ. یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے, سبحان اللہ, پوچھتے ہیں کہ ساری عمر رہنا ہے تو مطلب کیا کریں گے, ہاں بور ہو جائیں گے. یار اللہ سبحانہ نے وہاں پہ ایکٹیویٹیز پلان کی ہوئی ہیں ہمارے لیے بہت ساری. جنت میں بازار ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ایون درختوں پہ بھی کپڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, اور لوگ جائیں گے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے, اور جب بھی بازار سے آئیں گے ان کے چہرے اور خوبصورت ہوئے ہوں گے. یعنی دے لک themselves in the mirror, وہ ایسے کر کے دوبارہ دیکھیں گے تو they'll be more beautiful. کیونکہ بازار میں نا ایک ہوا چلے گی مسک والی, اور جو ڈسٹ ہوگی نا, ڈسٹ وہ ہوگی ایک کستوری کی جو آپ کے چہرے پہ لگ جائے گی. You will become more beautiful. And when you come back تو آپ کی وائف جو ہے نا وہ آپ کو پریز کریں گی that آپ گئے جب تھے نا تو واپس آئے, you are now more beautiful جب آپ گئے تھے. ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے کپڑے وہاں پہ سلے ہوئے ہوں گے یا کیسے ہوں گے. تو اچھا کچھ صحابی باقی جو تھے نا وہ تھوڑا سا اس پہ مسکرائے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ مطلب یہ بڑا آپ کو یہاں پہ لگ رہا ہے سوال, لیکن جنت میں تو مطلب ہمیں کیوں سمجھ نہیں ہے نا. تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ جو آپ نے درختوں کا ذکر کیا نا, when you look at the trees, وہ ٹریز کی درخت کی لکڑی ان مٹیریلس کے بنے ہوئے ہوں گے. اینڈ when you want جس طرح کے کلوتھ وہ آپ کو پہنے ہوئے ہوں گے, تھوڑے بہت چینج ہو گئے کلوتھس. یعنی سندس سے استبرق, گرین کپڑے, پرلز, جولز, گولڈ کے کنگن پہنے ہوں گے. یعنی اٹ از پیور لگژری. مردوں نے بھی یو نو, مردوں نے بھی, کیونکہ گولڈ یہاں نہیں ہے, گولڈ مردوں کے لیے. اور جو عمل انسان یہاں کرے گا نا, جو شخص جہاں شراب پی گا اس کے لیے اگر وہ جنت میں اینڈ اپ کر گیا, لا الہ الا پڑھا ہوگا, الٹیمیٹلی انشاءاللہ نکل آئیں گے جیسا شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت کی شراب نصیب کروایا اس سے ہوگا. بھائی اب دیکھیں نا this is big yaar, this is very big when he is in Jannah, yes, so he won't be able to taste. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے لیے کہا کہ تم اگر دنیا میں, اور جو دنیا میں سونا چاندی پہنتا ہے, گولڈ پہنتا ہے, اللہ کی یعنی سونا چاندی تو حلال ہے مردوں کے لیے, اس کے لیے جنت کا گولڈ نہیں ہوگا. ویسے یہ بڑی, تو یہ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اچھا آپ اس دنیا میں دین کے لیے برہنہ ہوئے, آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سب سے پہلے پہنائیں گے. یہ دنیا کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا ایگزیکٹلی ریسپریکیٹ کریں گی. ہم آگے بات کریں گے اللہ سبحانہ کا دیدار کے حوالے سے عبادت اینڈ, اور وہاں پہ جو دیدار کی جو کیٹیگریز ہے نا وہ کیسے بنی ہوں گی, روز کیسے ہوں گی. جو لوگ جمعے میں امام کے قریب بیٹھتے تھے, جو لوگ جمعے کی نماز میں امام کے قریب بیٹھتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آگے بیٹھے ہوں گے, اور جو لیٹ آتے تھے پیچھے بیٹھتے تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوں گے. سو یہ دنیا کی زندگی نا ایگزیکٹلی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو ایکٹ کر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ پڑھیں, حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ جنہ از بیرن and its soil is very fertile, you know, it's made of musk, jewels and rubies, اور سب کچھ سے بنی. اور اپنی امت کو پیغام دیں کہ اس کے جو درخت ہے نا وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ہے. یعنی دنیا میں پڑھیں تاکہ درخت اگائیں, اور درخت ہیں کیسے کہ گولڈ کا ٹرنک ہوگا, ان کے جو لیوز ہوں گے وہ مختلف یو نو جولز کے مختلف کلروں کے, چینجنگ دیئر شیپس اینڈ کلرز.
حتیٰ کہ 70 سال ایک عربی گھوڑا بھاگتا رہ جائے اس کے شیڈ کو کراس نہیں کرے گا, اتنے ہیوج ہوں گے. 70 years یار, کین یو امیجن 70 years ڈے اینڈ نائٹ ایک عربی گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا ہے اور صرف شیڈ کو کراس نہیں کر پا. دس از جسٹ اے ٹری یو گیٹ بائی جسٹ سیئنگ سبحان اللہ once. اور امیجن کتنی پاپولیشن ہے, کتنے لوگ کہتے ہوں گے, کتنے درخت لگیں گے تو جنت کتنی بڑی ہے. یہ 70 یہ دنیا میں بگایا نا گھوڑا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. ہاں وہ دیکھیں نا پہنچ جائے گا آرام سے, دنیا کے کئی پھیرے لے لے گا. وہ جو حدیث ہے وہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ جو سب سے کم ترین جو سب سے اینڈ میں جائے گا جنت میں, اس کو جو جنت ملے گی وہ کیسے ہوگی. اب دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے. دیکھیں وہ جو سب سے وہ کہتے ہیں نا گناہگار ہوگا مسلمان, وہ پتہ نہیں کتنے سال جو ہے جہنم میں وہ یعنی گزارنے کے بعد, یعنی ابھی جل رہا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو وہاں سے کہتے ہیں, وہ دعا کرے گا یا اللہ مجھے یعنی اس پین سے, اس عذاب سے آپ چھٹکارا دیں. لیکن یہ بھی وہ مسلمان ہوگا, یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ وہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا, یعنی اس کی گناہ میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ ضرور ہے, لا الہ الا اللہ, last person to come out of جہنم. last person, سوچے مطلب مسلمانوں میں شاید سب سے زیادہ فارغ, سب سے زیادہ نالائق آپ کہتے ہیں. گناہگار میں تھوڑے طریقے سے بات کروں, فارغ ترین, لیکن دل میں یہ ہوگا کہ توحید پکی تھی. کیا شیخ جب قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ کی بات ساری ابھی کنٹینیو کیجیے گا, کہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا بندہ کہتا ہے یار شرک پہ نہیں مرنا, ورنہ جو مرضی کر لے شرک پہ نہیں مرنا. شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اگر دنیا میں توبہ استغفار نہ کیا. اس لیے وہ چیزیں جن کے بارے میں شرک کہا جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں, ان کے بارے میں ہر بندے کو نا بڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور بڑا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یار کہ میں اس میں پڑھتا ہوں. اللہ کے علاوہ دعا مانگنا کسی سے, اللہ کے علاوہ رزق مانگنا, اولاد مانگنا, شفاعت طلب کرنا, سجدہ کرنا, یہ سارے شرک میں آتا ہے. اور ہمارے پاکستان, انڈیا, سب کارنر میں دیکھیں بھرے ہوئے ہیں مزارات, بھرے ہوئے جگہ جہاں پہ لوگ اولاد مانگنے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس کس کو مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنانے والا, غوث اعظم, کس کو سمجھا ہوا ہے اللہ کو چھوڑ کے. اور شیطان نے کیسے گمراہ کیا کہ یہ تمہیں اللہ سے جوڑنے والے ہیں. وہی نوح علیہ السلام قوم کی بات جس سے شیطان نے گمراہ کیا تھا. تو یہ جو تعویذوں کا کاروبار, ایوری دی سیکنڈ پرسن آپ جہاں پہ جائے غور کریں نا, دوسرے بندے نے آپ اور زیادہ شکار بھی یار وہ پور فیملیز والے ہیں, نہ اس دنیا میں انہوں نے کچھ پایا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے. کوسچن آیا ہے فردوس بھٹ کا کہ مجھے تو انٹرنیٹ چاہیے وہاں بھی, کیا انٹرنیٹ ہوگا؟ انٹرنیٹ لائیو ہوگا, whatever you want it's live in front of you. 3G 4G کیا ہوگا؟ گوگل ہوگا. without that اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو کیا سرچ کرنی پڑے گی؟ سر وہ ایسے نہیں کرتے, اسکرین میں گوگل آ رہا ہوتا ہے. واللہ وہاں پہ ہر چیز ہوگی, ہر چیز ہوگی جو چاہیں گے. لہم ما یشاءون فیہا, جو انسان کے دل خواہش کر. انٹرنیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ عجیب بات کرتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز ہوگی یا رولز رائس ہوگی. اچھا جو گاڑی کے 10 سال یا 15 سال پہلے ہم دعا کرتے یار یہ گاڑی دے گا, آج ہم صرف 15 سال بعد ہم وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ گاڑی ہمیں مل جائے. تو دوز ہو وانٹ مرسیڈیز ایس کلاس ان جنہ, صرف 100 ایئرز بعد, 50 ایئرز بعد, میں بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 20 ایئرز بعد آپ ایس کلاس کو کہیں گے یار یہ مجھے کھٹارا گاڑی نہیں چاہیے. سو ویٹ, جسٹ گو ٹو جنہ اینڈ دین سی کہ کیا کیا ہے. Can we even imagine a horse that flies? No, not in this world. کہ سوچیں ذرا وہاں پہ جو سواریاں ہوں گی, مثال کے صرف گھوڑا نہیں ہوگا, کچھ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی ہیں نا جن کا تذکرہ کیا ہے. تو ہارس از ون آف دوز رائٹس. نعمتیں اتنی زبردست ہیں, آپ یقین کریں. وہ جو سورہ واقعہ میں آگے جب سابقون کا ذکر ہوتا ہے, آگے پھر اصحاب الیمین بھی آتے ہیں. وہ کس پہ ہوں گے؟ فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود, یعنی اتنے لمبے لمبے سائے, یعنی آپ کو کول بریز آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. وماء مسکوب, یعنی ایسے چشمے بہ رہے ہوں گے کہ وہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے ہی نہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. وفرش مرفوعہ, اور یعنی دیکھیں چشمے جا رہے ہیں, جیسے احادیث میں بھی آتا ہے, یعنی ملک کے ہوں گے, دودھ کے, ہنی کے, اور آپ کو جو بھی ڈرنک پسند ہے آپ اپنا وہ چشمہ جاری کر لیں. آپ وہ ہاں اپنے گھر تک لے جائیں اس کو, نہر کو. یہ بھی میں نے پڑھا. You talk about jars of wine and you know jars of milk, forget it. نہریں ہوں گی. اور اچھا آن ٹاپ آف دیٹ دیکھیں زبردست, ہم انسان وہ ساتھ کیا کرے گا, وہ ساتھ نہر کی لیڈی منہ کھول دے گا اور ساتھ میں ایک دمبا یہ چربی اٹھائے گا پھر لیکوڈ. ایکچولی رول ماڈل کو ہی فالو کرنا ہے نا. پروٹین شیک. اچھا لا مقطوعات ولا ممنوع, یعنی قطع, یعنی نہ کٹ ہوں گے اور کبھی ان کو منع بھی نہیں کیا جائے گا. یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. آگے سبحان اللہ اتنی زبردست آیت ہے.
फिर देन अगेन स्पाउस के बारे में बात करें अल्लाह ताला आप तो स्पाउस का माशाल्लाह नहीं, बहुत शौक है। अच्छा ब्रो इस आगे आयत आ रही है अल्लाह ताला बयान कर रहा है और वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं ब्रदर्स if Allah doesn't shy we should not exactly बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ। अब देखिए इतना जबरदस्त तरीका ना बताने का, हमने जो आपके स्पाउसेस हैं ठीक है ऐसे बनाया। अब देखें कभी कभार आप इसको ऐसे समझें, आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी देखते हैं, आपने कभी पहले देखी नहीं और आप फिर अपने दोस्तों को जाके बताते हैं यार मैंने वो यानी ऐसी गाड़ी देखी है ना कि बस यानी आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। ठीक है, आपको इतनी ज्यादा वो आपको पसंद आई है ना वो आप नहीं बता ही नहीं पाते, पागल हो गए आप। अल्लाह ताला ने अब देखें यही बताते हैं इन्ना अंशाअनाहुन्ना, हमने उन स्पाउसेस को ऐसे बनाया है और आगे उसी का इसम इस्तेमाल कर दी इंशाअ कि बस बनाया है उनको हमने जैसे बनाया। तुम्हें क्या पता कैसे? तुम्हें क्या पता? फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमने उनको कवारियां बनाया, यानी वर्जिन्स। उरुबन अतराबा यानी हम उम्र। शेख हम उम्र तो आपने एक वो वाला तर्जुमा किया है ठीक है, यानी शोहरों से मोहब्बत करने वाली, शोहरों से मोहब्बत करने वाली, ठीक है। यानी आपका यानी यू नो द बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बॉन्डिंग होगी आपकी, ठीक है। उरुबन अतराबा, और किसके लिए होगी? लिअस्हाबिल यमीन। 70 ड्रेसेस पहने होंगे। और सुभान अल्लाह, देखें ब्रदर्स, अब देखें हमें वी शुड नॉट शाय। अब बात ये आती है अगर हम इस दुनिया की भी बात करें ना, अल्लाह ताला ने हमें बनाई ऐसा, दिस इज द रीजन वी गेट मैरिड, राइट? अगर ऐसा ना हो तो फिर why do we get married? Attraction is there, whether you admit it, whether you say it or not. Even when you don't talk about marriage, even if you see the liberal world, women की तरफ attraction तो होती है, you know, and they do have a relationship. And the thing is that you know the difference comes how do you approach that relation, ठीक है, whether it's in a permissible way or जो haram way. अब देखिए कितना how romantic Allah subhanahu wa ta'ala explains. Allah ta'ala फरमाते हैं inna ashabil jannati al-yawma fi shughulin fakihun, कि ये जो जन्नत वाले होंगे ना वो एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए नहरें बह रही हैं और आप जो है अपने काउचेस में बैठे हैं। हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, ठीक है। यानी इमेजिन करें यू एंड योर स्पाउस, जस्ट द टू ऑफ यू, ठीक है, काउचेस में बैठे हैं और आपके सामने ग्रीन लश आपको ग्रीनरी नजर आ रही है, माउंटेन्स हैं। अच्छा, सिर्फ ग्रीनरी माउंटेन्स भी नहीं है, एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, मूवीज देख रहे हैं। मतलब we have to relate it यार, we have to relate it। मतलब हमें ना वो सिर्फ जंगल नहीं है, ठीक है, जन्ना is full of technology। You are watching Netflix तो कुछ भी नहीं है, जन्ना फ्लिक्स, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप ना मतलब कभी मैं सोचता हूँ यार बंदा जाके ना क्या करना चाहेगा ना, क्या मतलब फैंटेसी क्रेजी चीज में क्या करना चाहिए। एक मेरा जो पर्सनली होता है ना, जब आपने मूवीज के बारे में उससे याद है, मेरा कहता है जैसे सहाबा के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जब इसके बारे में पढ़ते हैं और ये सारी हिस्ट्री हम अंबिया के पढ़ते हैं, ये इन फॉर्म ऑफ लाइक मूवी या फिर उमर इब्न खत्ताब ना अपनी स्टोरी खुद नरेट करें, उनके साथ बैठे और वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार दिस इज हाउ, और वो हम ना जिस तरह हम बैठे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्क्रीन लगी और उस पर विजुअली वो टाइम आ भी रहा, watching the actual सीरा, you know, exactly। मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अमेजिंग सेशन, प्लीज कंटिन्यू आफ्टर रमजान विद ग्रेट सब्स्टिट्यूट फॉर नेक्स्ट सेट। ओके, वैसे हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह रमजान के बाद ना हम ऐसी सीरीज को, आप लोग, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, करेंगे इसको, नॉट डेली लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। शेख आप वो स्टार्ट करें जो आप बता रहे हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगा। मैं जरा ना ये आयत कंप्लीट कर लूं, वल्लाही अमेजिंग। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखें आप और आपके स्पाउस बैठे हैं, यू आर एंजॉयिंग, ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं आप। इन अस्हाबुल जन्नति अल-यौमा फी शुग़ुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। यानी आप जो चाह रहे हैं ना वो आपके सामने पेश किया जा रहा है और जो आपको लिखो। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट अंदाजा करें आप इस दुनिया में, ये समझाने के लिए जो है मैं बात कर रहा हूँ, आपको इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन आपको जो है ना पर्सनालिटी लगती है, वो पर्सनली आपको आके सलाम करे, वल्लाही आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि यार वो उसने मुझे सलाम कहा है। वहां पे अल्लाह ताला कहेंगे सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहेंगे। सुभान अल्लाह यार, क्या नहीं इमेजिन, अल्लाह अकबर, मेरा रब, क्या नाचीज हैं हम। मतलब आप इंजॉय भी कर रहे हैं, वाइफ साथ बैठी हुई हैं या प्राइवेट टाइम गुजार रहे हैं, दुनिया जहान की नेमत
چہرے چمک رہے ہیں. دنیا جہان کی نہیں, جنت جہان کی. ہاں جنت جہان کی نعمت ہے. ایگزیکٹلی ہماری سوچ دنیا جہان سے آگے جاتی ہے. اور اوپر سے رب رحمان جو ہے, سلام قولم, یہ نہیں کہا تمہارا اللہ کا سلام میں, رب رحیم, رحیم کا سلام ہے جو تم ایکسپیرینس کر رہے ہو جنت میں اس کی نعمتوں کو. بالکل. اب دیکھیں نا وہ سب سے جو کم تر جو یعنی جو جنتی ہم کہتے ہیں نا, جو لاسٹ میں جائے گا, تنتر مسلمان نام کا مسلمان. اب دیکھیے اتنا عذاب سہنے کے بعد نا وہ آخر کر اس کی جو ہے نا دعا سنی جائے گی. وہ کہے گا یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دیں آپ. تو ایک وقت آئے گا, پتہ نہیں کتنے ہزار سال اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے نا جنت کے دروازے تک لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. یعنی اٹ از ایز دو کہ وہ سامنے جو ہے اس کے پیچھے تو جہنم ہے, اس کو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ گرماہٹ جو ہے نا اس کو فیلنگ اس کی ابھی جلا ہوگا, اس کو جو ہے نا وہ فیلنگ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے اس کے بعد تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا. اور یقین کریں ظاہری بات ہے کہ وہ سوچے گا کہ میں جس پہلی حالت میں تھا, تو نے جو انعام کیے میرے اوپر, اتنی وہ جہنم کے وہ گھڑے سے نکال کے مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ ایج پہ لا کے رکھ دیا, تو اور مجھے کیا چاہیے. اور واقعتاً وہ سمجھے گا کہ مجھ سے جو ہے نا وہ لکی انسان نہیں ہے, لکی میں. آپ سمپل سمجھ لیں کہ جون جولائی کی گرمی میں اگر آپ کہیں گرمی باہر سے گرمی کھا کر گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ اے سی آپ اندر آتے ساتھ ہی آپ when you go into the ATM اب پسینے آئے ہوئے اور ATM ٹھنڈا ہے, کر رہے ہیں ATM میں لوگ آپ کو سوتے ہوئے ملیں گے. صحیح بات ہے. تو وہ درخت کے نیچے ہوگا نا, بیسیکلی درخت نظر آئیں گے نا اسے, نظر آ رہا ہوگا, پھر اس کو نا وہ پانی نظر آ رہا ہوگا. آپ دیکھیں پانی, جہنمیوں کو پانی نہیں ملے گا, پانی جو ملے گا حمیم گرم پانی ملے گا. تو وہاں پہ اس کو جو پانی نظر آ رہا ہوگا یعنی ہی ول سینس لائف, بولے گا یار اب آخری مجھے بس آخری میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ جو ہے نا اس کے بعد نہیں مانگوں گا. وہ پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ماغدرا اے میرے بندے تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے اور جو ہے یہ پوچھے گا نہیں, سوال نہیں کرے گا. یا اللہ پلیز لاسٹ دفعہ the way we do in this dunya, right? بچے نہیں کہتے بس آخری چاکلیٹ کھا لوں اس کے بعد کبھی نہیں مانگوں گا, مجھے درخت کے پاس کر دیں نا, ہم اس کے پاس کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اس شرط پہ کہ تم مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور کچھ نہیں مانگے گا. یار سبحان اللہ, یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے. واللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرتے انسان. ربک الغفور ذو الرحمہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, یعنی ایک ذرے برابر بھی جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ درخت کے سائے کے تلے جگہ دے دیں گے, اور پھر وہ بندہ وہ پانی پیے گا, نہائے گا, تھوڑا سا صاف ستھرا ہو جائے گا. اب اس کو ایک اور بڑا درخت نظر آئے گا اور سامنے جنت کا دروازہ بھی اس کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب بولے گا, پھر اس کی نیت خراب ہو جائے گی. اللہ اس کو اور وہ جو ہے سایہ اچھا نظر آ رہا ہوگا, ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کو فیلر آ رہا ہوگا. تو کہے گا یا اللہ لاسٹ ریکویسٹ ہے میری, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یا اللہ وہ پتہ نہیں اللہ کی قسم بھی اٹھا لے گا, یا اللہ آپ کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے, یعنی وہی پھر جو ہے ریپیٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ اب دیکھو اس کے بعد جو ہے نا تم نے مجھ سے کچھ مانگنا نہیں ہے. یا اللہ ٹھیک ہے, آگے چلے جائے گا اور جنت اس کے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے. اب وہاں کی آوازیں آ رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں اور انٹرنس پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چلتا رہے گا. اور اس کو جنت جب وہ دیکھے گا نا دروازے پہ آ کے, اللہ اکبر, یعنی کہتے ہیں نا کہ اتنا جنات النعیم, سب لوگ خوش ہیں, ہنس رہے ہیں, اتنا زبردست آپ کا ویدر ہے, اور آپ جس طرح آپ کو پسند ہے آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے. اور وہ نا بندہ تھوڑا سا نا وہ ہوگا, ریگریٹ فیل کرے گا, اس کو فیلنگ ایسے آئے گی کہ جنت فل ہو چکی, میری کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, سبحان اللہ, سب کچھ یہ تو فل ہو چکے, کلاس فل ہو چکی ہے, بس اب میری جگہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے تجھے میں جو اس دنیا میں جو تو رہا ہے نا, اس دنیا کے برابر تجھے میں جنت عطا کرتا ہوں. تو بندہ جو ریگریٹ ہوگا نا ذرا وہ جو ڈھیلا ہوا ہوگا, بولے گا یا اللہ یعنی مجھے جنت ملے گی, ٹھیک ہے, خوش ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وَمِثْلَهُ, تجھے میں اس جنت کے ساتھ ایک اور یعنی اس دنیا کے برابر جو, یعنی آپ دیکھیں سب سے یعنی کمتر درجے کا مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہے ہیں, یعنی اس دنیا کے برابر ایک جنت.
اس کے برابر یعنی ومثلہ اس کی طرح یعنی اس سے بڑی یعنی اس دنیا کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 10 گنا, ٹھیک ہے 10 گنا کر لیں اور کرتے جانا رضیت یا رب رضیت میں راضی ہو گیا. اچھا اس سے پہلے کہ یا رب آپ مجھ سے مذاق کریں اور آپ رب العالمین یقین نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کیسے مجھے دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہنسیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی نا. سو یہ بات ہے نا, یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں, ایون جو حدیث میں کیا آتا ہے, اگر ایک جنت کی عورت اپنا صرف دوپٹہ لہرا دے جنت سے, مطلب جنت کہاں پہ ہے واللہ. اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ جنت ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, جنت ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, جہنم ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, کہاں پہ ہے, کس ڈائمینشن میں ہے, کس جگہ پہ, ہمیں نہیں معلوم اس چیز کا. اور اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے جو جنت کی حور ہے, اس سے لے کے زمین تک سب کچھ خوشبو سے بھر جائے گا. اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو نا جیسے بجلی کڑک رہی ہوتی ہے نا اور لائٹ آ رہی ہوتی ہے, تو ہل سے کہ یہ کون ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے. کہا جائے گا کہ تمہاری جو جنت میں حور ہے نا, تمہاری جو بیوی ہے وہ مسکرا رہی ہے, اس کے جو مسکرانے کی جو شائن ہے نا وہ تمہارے پاس آ رہی ہے. اور ایون جو اس دنیا کی جو وائبز ہیں الحمدللہ ہماری, وہ بھی انشاءاللہ اگر نیک ہوئی اور دل میک اپ ٹو جنت تو وہ جنت کی حوروں کی بھی حور ہوں گی, یعنی ان کے سردار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کی حوروں نے تو کچھ اعمال نہیں کیے, اللہ نے ایز اے نعمت اختیار کی ہے. انہوں نے تو روزے بھی رکھے, اپنی چاسٹی کو بچایا, اللہ کے سامنے سجدہ کیا. سو دیل بی دا حور آف جنہ. اور جیسے ہماری جو فارمیشن ہے ٹرانسفارم ہوگی, آدم علیہ السلام کا قد, ٹھیک ہے, وہ 33 تھی, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, سکس پیکس, نو ہیئرز ایٹ آل, ٹھیک ہے. آپ جم جائیں گے ادھر, جم تو کریں گے, جم تو کریں گے, وہ تو آپ کو انوائٹ کروں گا انشاءاللہ. میں وہاں پہ جم کے بغیر کو یار یہ والی باڈی چاہیے ٹائم نہیں جائے گا. وہ جو سبحان اللہ جو امیزنگ ایک ریوارڈز ہے نا پھر جنت میں, یعنی نہانا دھونا, انجوائے کرنا, مطلب بھوک کا نہ لگنا, صرف پیور پلیجر کے لیے ہر چیز کھانا پینا. اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جب سب کچھ مل جائے گا, اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ تمہیں میں کچھ نعمت دوں, تو یار اب تو نے جنت میں داخل جہنم سے بچا لیا. اب اعلان ہوگا کہ آج کے بعد میں تم سے راضی, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں کہ آج کے بعد تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سننا اٹ سیلف کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت بھی بلیٹل ہو جائے گی اس سے اگلی نعمت. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَّذُّ الْأَعْيُنُ. جو بھی ان کے نفس چاہیں گے وہاں پہ ہوگا, اور جو آنکھوں کی ٹیسٹ کے لیے ہے, اور آنکھوں کی جو ہے نا مزے کے لیے ہے. وہ جو ہے نا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي, وہ جو لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, وہ جو ہے نا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, مزید کیا ہے یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی یاشی کر رہے ہوں گے, گھوم پھر رہے ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کریں گے اور ایک کال کریں گے, بلائیں گے سب کو. جب لوگ آئیں گے تو کہا جائے گا مانگو آج جو مانگتے ہو, آج عطا کرنے کا دن ہے. کہیں گے الم تبیض وجوہنا, یا اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشنی کر دیا, اور ہمیں جہنم کی آگ سے آپ نے بچا نہیں لیا, اور آپ نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کر دیا, اور ہمیں اتنی لگژری عطا نہیں کر دی, اور کیا چاہیے یار اب ہمیں, اور کیا چاہیے. تو کہیں آج میں تمہیں وہ دوں گا جو پہلے کبھی نہیں دیا, وہ نعمت, وہ نعمت. سبحان اللہ. اچھا پھر لوگ نا کچھ اسمارٹ ہوں گے جن کو یہ آیات کا پتہ ہوگا, کہیں گے یار اب اپنے پردوں کو ہٹا دیجیے, اللہ اکبر, آج پردوں کو ہٹا دیجیے. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو حجاب کو ہٹائیں گے نا, نور جنت کی جو روشنی سے وہ بھر جائے گا سب کچھ. اور وہ جو سبحان اللہ نعمت ہے نا, وہ نعمت جنتیوں کو جنت بھی بھلا دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, کا دیدار. اللہ امیجن کرنے, آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں نا کہ وہ مومنٹ کیسا ہوگا, تو یہ امیجن نہیں ہو پاتا, بلکہ سوچ 2 منٹ کے لیے بندہ سوچتا ہے نا تو عجیب سی کیفیت آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کی جیسے دماغ نا بند ہو جاتا ہے, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, بیکاز یو جسٹ کانٹ امیجن دس تھنگ کہ یار جس رب نے مجھے بنایا, سب کچھ بنایا, ایوری تھنگ کنٹرول میں جو الہ ہے, هو الاول فليس قبلك شيء هو الاخر فليس بعدك شيء هو الفوق, مطلب وہ اتنا ظاہر ہے, هو الظاہر فليس فوقك شيء وهو الباطن فليس دونك شيء. یعنی سب سے پہلا سے پہلا کچھ نہیں, البدیع, the initiator, رب العالمین,
اور اس کے بعد اینڈ والآخر فلیس بعدک الشیء، یعنی وہ اتنا آخری ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ مطلب جو ہے نا الہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیدار کریں گے نا انسان کو اپنا، وہ جو چیز ہے نا وہ الٹیمیٹ ہے. اور کیا آتا ہے کہ جو کچھ جنتیوں کو اعمال کے بقدر جمعے کے جمعے دیدار کرایا جائے گا، اور کچھ کو الفردوس والوں کو دن میں 2 دفعہ دیدار کرایا جائے گا. یار اس شخص کے بارے میں سوچیں جو جنت نہیں پا سکے گا اور انفینٹی کے لیے محروم ہو جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے. دیکھ ہی نہ ذرا سکا. سوچیں اس شخص کے بارے میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کو کبھی بھی. کتنی بڑی یار کتنا بڑا لاس ہے ویسے کہ انسان جس نے خالق و مالک نے بنایا اور جو اللہ رب العالمین ہے وہ کبھی اپنے کریٹر کو دیکھ ہی نہ سکے. کتنا بڑا لاس ہے. صحیح بات ہے. مطلب یہ جو ریگریٹ ہے نا کہ میں نے اپنے اللہ کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکا، وہ شاید جنت میں نہ جانے سے زیادہ بڑا ریگریٹ ہوگا. وہ کتنی زبردست حدیث ہے نا، من احب لقاء اللہ یعنی احب اللہ لقاءہ. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا، یعنی محبوب رکھتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. میں اس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا پاس، ساری دنیا سے الگ کر دے گا پردے میں، صرف اللہ تعالیٰ اور وہ شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے گا، اس شخص کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور اس کو بتائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا تھا. وہ کہے گا میں نے یہ بھی کیا تھا. تو نے یہ بھی کیا تھا گناہ، تو نے یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح تو دنیا میں لوگوں کے، ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے راز پتہ چل جائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتیں لیک ہوں، پتہ چل جائیں، میں سب سے پہلے نشر کروں، لوگوں کو بتاؤں. اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح تو نے لوگوں کا پردہ رکھا تھا، ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا پردہ دنیا میں رکھا تھا، آج میں بھی تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں اور جا جنت تیرے لیے. اچھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، از اٹ پاسبل؟ تو اللہ کے نے کہا کہ یہ تم چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ. انہوں نے کہا تم اسی طرح سے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھو گے ایفرٹلیسلی، ہے نا، ایفرٹلیسلی. اچھا پھر اس کی جنت از لائک دس شیپ، جو ایک پیرامڈ کی شیپ ہوتی ہے نا، نیچے بہت سارے لیولز ہیں، کرتے کرتے اوپر کم لیولز کیونکہ کم ہے نا وہ، اور پھر سب سے اوپر ایک لیول ہے جو کہ الوسیلہ ہے، اس کا نام الوسیلہ ہے. وہ اللہ کی نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو دیں گے، کائنات میں ایک انسان اس کو دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. سبحان اللہ. جو شخص، جو امتی میرے لیے اللہ سے سفارش کرے گا نا کہ مجھے وہ ملے، تو اس پہ میری سفارش واجب ہے قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں نماز اذان کے بعد؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والدرجۃ الرفیعہ، کہ اللہ کی نسبت کو وسیلہ عطا کریں. تو یہ جو دعا ہے نا، اور الفردوس اور اعلیٰ کا جو چھت ہے نا وہ عرش ہے. اللہ اکبر. کین یو امیجن فردوس کا جو چھت ہوگا نا وہ عرش الرحمان ہوگا، جس میں کندیلیں بنی ہوئی ہیں، جس میں ہولز ہیں جہاں پہ شہداء رہ رہے ہوں گے. یار what a status man. شہداء کا بڑا سٹیٹس ہے. شہداء کا نیکسٹ لیول ہے شیخ. واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے. ابھی تو انفارچونیٹلی ہماری یہ دعائیں ختم ہو گئی ہیں. یا اللہ میں شہادت کی موت دے، یا اللہ میں ڈرتے ہیں نا اپنی موت سے بہت زیادہ، جس نے آنا ہی آنا ہے. اچھا دیکھیں نا وہ آیت ہے نا قرآن مجید کی. اب سبحان اللہ دیکھیں ہم لوگ نا عموماً جب زیادہ باتیں سن لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، اتنی جلدی سنتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں غور کرنے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اچھا کیا ہمیں پتہ ہے کہ سیل ایگریمنٹس ہم نے بڑے کیے ہیں اس دنیا میں نا، کرتے ہیں نا ہم. آپ نے زیادہ ہم نے ایکچولی ہم اس کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس آیت کو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے مسکینی کی دعا کرتے ہیں، مسکین لوگ نہ ہمارے پاس سیل کرنے کو کچھ سیل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم سب نے ایک سیل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کیا بات. ہم سب نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ہم مسلمانوں نے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے، ٹھیک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو جانیں ہیں نا ہم سے خرید لی ہیں، ہم سے واپس لے لی ہیں. اللہ اکبر. ہماری جانیں لے لی ہیں اور ہمارے مال ہم سے لے لیے ہیں.
کہ یہ اب جو تمہاری جان ہے نا انف جو جتنا تم اتنا خیال رکھتے ہو اور اپنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تم نے ایگریمنٹ کر لیا، یعنی تم نے یہ ہمارے راستے میں خرچ کرنا ہے، اب تم نے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنا ہے، اپنی جان کو تم نے، یعنی یہ جان میری ہے، یعنی تمہارے جو نفس ہے نا وہ میرا ہے اور تمہارا مال بھی میرا ہے، ہم دے چکے ہیں، وی ہیو آلریڈی سائنڈ دی ایگریمنٹ، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اس کے بدلے یہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ یعنی زبردست سودا نہیں ہے، صرف یہ دو چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے رہے ہیں ان ریٹرن. اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، سبحان اللہ، جان بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا، یہاں کہ ہم وہ کہیں سے لے کے آئے ہیں، ہماری اپنی جان نہیں جی ہم نہیں دیتے. یار ویسے تو جنت کی پرائس کوئی پے کر سکتا ہے؟ نہیں، nobody can pay it. شیخ جنت کی تو ایک وپس لینتھ کی بھی پرائس کو نہیں پے کر سکتا. اس کا ہم ارن نہیں کریں گے جنت، ارن نہیں کر سکتے، ہم تو ویسے ہی چند اعمال کریں گے. اللہ نے اگر دیکھ لیا کہ ہمارا ہارٹ اچھا ہے، سلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر ہمیں اتنی بڑی ایک جنت. لوگ عجیب سے سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، بھائی اللہ نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ یرید ان یتوب علیکم، میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، صحیح بات ہے، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے اور ایمان والے بن جاؤ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ has made us for eternal happiness and jannah. This is حسن ظن باللہ، یعنی good suspicion والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایون یہ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام امتی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویری ریئر حدیث ہے، وہ ان کی جو گھر ہیں جنت میں آلریڈی بلڈ ہیں، اور ان میں سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو جنتی ان کے گھروں کو دیکھا کریں گے اور پوچھا کریں گے کہ یہ لوگوں کے گھر یہاں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ وہ جہنم میں. جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ہاں یعنی کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جا رہی ہے، سب جنت میں جائیں گے ایکسیپٹ جو ریفیوز کر دیں گے، نہیں ہمیں نہیں جانا. صاحب نے کہا رسول اللہ کوئی شخص ہوگا جو ریفیوز کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا. ہاؤ کلیئر، جس نے میری اطاعت کی وہ جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اس نے انکار کیا، جس نے نافرمانی کی وہ انکار کر رہا ہے. اب یہی ایگریمنٹ کی جو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو ایگریمنٹ کی ہے یہ کوئی چھوٹا ایگریمنٹ نہیں ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تم خوشی مناؤ. اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو نا، اتنا زبردست تم نے آلریڈی ایگریمنٹ کر لی ہے، تمہیں جنت میں نے جو ہے دے دی ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از گیو می دیز ٹو تھنگز آف یورز. اللہ یہ چیز اگر سمجھ اور اچھا آگے زبردست بات کیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو جو ہے جیت ہے اصل. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے نا پش کرتے ہیں. یعنی اب دیکھیں جنت کے بارے میں بات کی نا ہم نے سورہ مطففین میں، اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اینڈ میں آ کے فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو کمپٹیٹرز ہیں نا they have to compete in this arena. وہ جو اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ختامہ مسک، یعنی اس کی جو سیل ہے وہ مسک کی ہے، یعنی الرحیق المختوم سیلڈ وہ نیکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ شراب پہ مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک. اور اگر تم شوقین ہو نا، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، شوقین مزاجوں کو نا، چاہت اور لذت رکھنے والوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ شوق رکھنے والوں کو اس کے لیے کوشش اس کو اٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے تو اس کے لیے کرنا چاہیے. دس از واٹ اٹ از. اور ہم یقین کریں کمپٹیشن کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں الٹے، آنیسٹلی اس کے علاوہ سب کچھ میں، اس کے علاوہ سب کچھ. ہم نے کبھی کمپیٹ کیا کہ یار ہم اگلے ایک مہینہ ایک سال نماز چھوڑیں گے نہیں، کوئی نماز وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اپنے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح آگے فرماتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں. اب یہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو اس کو نا اس کے لیے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہے نا، مرد کا بچہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال، مرد ہے نا جو بندے ہیں نا میرے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت، مال کی ریل پیل انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کیا بات ہے. مطلب ہم اگر بزنس ڈیل میں ہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو گئی، ہم ان میں سے نہیں ہیں. اگر ہم اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، پروجیکٹ بنا رہے ہیں، پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، یونیورسٹی کا کام کر رہے ہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو گئی، یا ہم اللہ کے ذکر سے، نماز لیٹ تو دور کی بات، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے نا، اللہ کہتے ہیں پھر یہ مرد نہیں ہے، پھر یہ میل تو ہے
لیکن مرد نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ جو بات ہے نا یہ بڑے سمجھنے کی. ہم کبھی کبھی ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ اکثر لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یار میں کوئی اپنا کام دنیاوی کام کر رہا ہوں اور نماز پڑھنے میں نماز پڑھ لی. ریممبرنس یہ صرف نہیں ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے 20 منٹ نکالے اور آپ نے ریممبرنس دیٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ اس لمحے مطلب یو شوڈ بی جس دن ہمیں شوق آ گیا نا, جس دن ہمیں شوق آیا نا مسجد میں جانے کا, وہ جو ہم نے 7 other shades اس میں نا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے وہ قلبہ معلقۃ فی المسجد, ہنگ یعنی وہ دل جو ہے لٹکا ہوا ہے مسجد میں. His physical presence is he's physically out of the masjid, but his heart is in the masjid. مطلب کیا یعنی کہ وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اگلی نماز کب اذان ہو, کب جاؤں, اول وقت پہ جانا, وہاں بیٹھنے کا دل کرنا. ہم میں سے کتنے جن کا یہ ایسے اسٹیٹ ہے. ایک ماں فار ایگزامپل میں اگر جاتا ہوں کہیں بھی کسی اور سٹی میں جاتا ہوں, لاہور جاتا ہوں, کراچی جاتا ہوں اور واپس گھر آتا ہوں 2-4 دن بعد, تو ماں جی کہتی ہیں کہ تمہیں میں نے بڑا مس کیا, تمہیں بڑا یاد کری تھی میں. اب ماں جی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تسبیح پکڑی اور کہا تاہا 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 تاہا. ماں جی کا یہ مطلب نہیں ہے. شاید ان نے میرا نام ایک دفعہ بھی زبان پہ ادا نہ کیا ہو, لیکن دل میں ان کا جو ہے نا خیال کس کا تھا, بیٹے کا تھا. یہ ہوتا ہے مس کرنا. ڈفرینٹ چیزیں ان کو بیٹے کی یاد دلا رہی, یس اس کی چیزیں نشانیاں نا. ہمیں کیا اللہ تعالیٰ دن میں صبح سے اپنے نارمل ورک ڈے ٹو ڈے ورک میں کیا اللہ تعالیٰ بار بار یاد آ رہے ہیں, کیا ہمیں واقعی چیزیں ریممبرنس ہے اس اسٹیٹ میں. بیکاز آئی تھنک دس از یہ چیز ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ ہمارا وہ جو سودے کی جو بات کی ہے, یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ یار کس طرح ہمارا جان کا سودا ہم نے اپنے دے دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف جانی ہے. یہ سودے کا مطلب ایگزیکٹلی ہے کیا؟ We have no authority over our souls. مطلب ہماری اپنی ذات ہماری اپنی ایک طرح سے نہیں ہے. میں کل صبح نا فجر کی نماز کے بعد میں نے کچھ انسٹاگرام کھولا اور میں کچھ دیکھ رہا تھا چرچ آف سیٹن کو اور دا ٹیمپل آف سیٹن کو. اچھا ان کے میں نے نا رولز پڑھے کہ کون کون سے نا ان کا ایجنڈا کیا ہے, اور ان کا ایجنڈا پتہ ہے کیا تھا؟ واللہ میں آئی واز امیزڈ کہ آج کل ہمارے سے اکثر مسلمانوں کا ایجنڈا وہ ہے. نمبر 1 از کہ ایبورشن کے بارے میں تھا کہ ایبورشن کو لیگلائز کیا جائے. دوسرا جو مین پوائنٹس تھے نا وہ تھے کہ انسان کو کوئی بھی رول نہیں کر سکتا, انسان اپنا خود مالک ہے. His body, his thoughts should not be governed by any religion or any person. He is his own master. مطلب self destruction مطلب I am me and myself. میں اپنے باڈی کو اون کرتا ہوں, حالانکہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, حالانکہ یہ اللہ کے جسم ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور جو میرا جسم میری مرضی ہے اور جو عورت مارچ کے نعرے تھے نا, واللہ یہاں پہ رکھیں اور ٹیمپل آف سیٹن کو یہاں پہ رکھیں, دونوں کے آپ ایجنڈاز پڑھیں تقریباً سیم ہے. I was amazed کہ یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں. اچھا اکثر کو بچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں ان سے. آپ کو نہیں پتا کہ جو سیٹن ورشپرز ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی باڈی کو آپ ابارشن کرنا چاہتے ہیں, جو مرضی کریں, آپ زنا کرنا کسی کا سونا چاہتے ہیں, کانسنٹ ہے, وہ جو کیا ہے دیکھ مگر کانسنٹ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ہے نا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, ان کو تو غافل مطلب ان کی میں نے جانوں کو پرچیز کر لیا. تو پوائنٹ از کہ وی ہیو نو کنٹرول اوور دیز باڈیز, یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہم نے اللہ کو احکامات کے مطابق گزارنا ہے اگر ہم نے اپنی الٹیمیٹ سکسیس کو پہنچنا ہے. اف یو آر ناٹ فالوئنگ اور obeying اللہ سبحانہ وتعالیٰ, you will definitely following your nafs and shaitan. وہ صحابی جو گئے تھے نا پرشین یا رومن امپائر کے ٹیمپل کے پاس, ٹیمپل نہیں تھا وہ ان کا کمانڈنٹ تھا, اور کہا تم کیا میسج لے کے آئے ہو؟ تو نے کہا لنخرج العباد بالعبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد. ہم لوگوں کو نا لوگوں کی ورشپ سے نکال کے ایک رب کی ورشپ میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی میرے قیم الجوزی لکھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ورشپ سے نکلتے ہو نا, you will definitely worship something, either شیطان or your nafs or your desires, and that is the worst form of worship. So if you have to be slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. This is true independence, and that is the fake kind of independence کہ اپنے نفس کو اور اپنے سول کو. وہی جو آیت ہے نا اگر فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یعنی اس نے اپنے نفس کو نا خدا بنا لیا. ظاہر بات ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے تو آپ کر رہے ہیں وہ. تو بیسیکلی یہ جو جنہ کی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں, جو بھی لوگ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, اگر تو ہم لوگ یہ جنت چاہتے ہیں انشاءاللہ, تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کون کون سے کام غلط کرتے ہیں اور کون کون سے فرائض ہیں جو ہم چھوڑتے ہیں. تو آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں یہ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے, ہاں یا نہ. اگر تو چاہیے انشاءاللہ تو آج ہی ہم وعدہ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو کہ جنت سے دور لے جانے والی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے چھوڑنی ہیں, اور کیا کیا چیزیں جنت کے قریب لے جانے والی ہیں جو ہم نہیں کرتے, وہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں لانی ہے. We should all promise ourselves. Change is important.
and the change has to happen. اگر آپ ہم جو لوگ چین سے بھاگتے ہیں نا وہ بڑے سیلف ڈیفیٹنگ لوگ ہوتے ہیں. جو لوگ پین سے بھاگتے ہیں, اگر پین سے ایک ماں بھاگتی تو میں اور آپ پیدا نہ ہوتے. اگر پین سے کوئی انسان بھاگتا مطلب کچھ بھی نہ ہوتا. So you have to take the step of change. You have to humble yourself before Allah subhanahu wa ta'ala right now, otherwise you will be humbling yourself on the day of judgment, لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. This is the time. And subhanallah, اگر ہم جنت کو just final words about Jannah is you'll get to spend the time with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صحابہ, سلیمان علیہ السلام, ابراہیم, آدم علیہ السلام, ایون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز دی نا. کچھ کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی ان کے پاس آئے گا. کچھ کیٹیگری ہیں اوپر والی جن کو لوگ نوکر چاکر شراب سرو کر رہے ہوں گے, دودھ سرو کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس کو حور العین اور فرشتے سرو کر رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے. وہی ہے نا, آپ دیکھیں نا, اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کیا ہے, نزلا من غفور الرحیم. اب دیکھیں ہم فار ایگزامپل آپ اس دنیا کا امیر ترین کوئی شخص لے لیں اور وہ آپ کا ہوسٹ ہے, وہ اپنی شان کے مطابق آپ کی ہوسٹنگ کرے گا. میرے خیال سے اگر کسی غریب کے پاس جائیں گے فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, وہ ایک ڈش رکھے گا فار انسٹنس, اب اس بندے کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بوفے لگا دے آپ کے سامنے. یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہوسٹ ہیں. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم؟ اللہ اکبر. یعنی یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے نا کہ میرا ہوسٹ اللہ تعالیٰ ہوں گے جنت میں, تو یہ جو ہے نا موٹیویشن. یہ پوری ڈسکشن ہے ہی اسی لیے کہ ہم سارے نا اس کے بارے میں جانیں کہ ہماری یہاں تاکہ ہمیں جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ایک وہ موٹیویشن ہی ملے, تاکہ وہ جو ہم چینج کی بھی بات کر رہے تھے نا, اس چینج ہونے کی موٹیویشن ہمیں ملے کہ یار ہم نے بدلنا ہے اپنی زندگی میں. اب کوئی نہ چیزیں ایڈ کرنی ہے, کوئی چیزیں نکالنی ہیں. اور انشاءاللہ کل ہم جب جہنم کے بارے میں ڈسکشن کریں تو ویل گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ کہ نکالنے والی چیزیں کون کون سی گناہ چھوڑنے والے. کل کا ٹاپک انشاءاللہ جہنم پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ کنٹراسٹ کتنا زیادہ ہے, کتنی ٹیریبل اور ورسٹ وہ جگہ ہے اور کتنی کمال اور بہترین وہ جگہ ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ we'll end the session right here. انشاءاللہ it's worth it. Give it your best shot. This is your only chance. دوبارہ یہ چانس نہیں ملتا. یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اور to know more about Jannah, you can find many lectures on YouTube. Even I gave a lecture on the nitty-gritties of Jannah. Youth Club کے چینل پہ ہے وہ, I think, جس سے میں بتاتا کہ ایگزیکٹلی اس کے پتے, اس کے حور, ایون اس کی جو حور ہے اس کی جو ہڈی کے اندر گودا بھی نظر آ رہا ہوگا, کیسے وہ خوبصورت ہے, کیسے وہ پلیزنگ ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 70 ڈریسز پہنے ہوں گے اس نے, اور اس 70 ڈریسز پہنے ہوئے اور پھر بھی بون میرو نظر آئے گا. اور اگر آپ کا بون میرو مجھے بھی نظر آ رہا ہو, this is a sign of ugliness کہ یار یہ بندے کی ہڈی کے اندر نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ sign of weakness. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے ریوارڈ, ایز اے کمپلیمنٹ, ایک خوبصورتی کا مینشن کیا ہے. سو اٹ از ورتھ اٹ واللہ. اپنی ہے نا فوکس رکھیں جنت پہ. جب بھی نامحرم آگے سے گزرے آنکھیں نیچی کریں اور یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ایک حور العین سے نکاح کر دیا ہے. اور خواتین اگر ہیں, امیجن کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں انعامات کا وعدہ کر دیا, آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا. The most handsome you think about لہم ما یشاءون, یہ صرف مرد کے لیے تو نہیں ہے, بالکل جو خواتین جو بھی سوچ سکتے ہیں ان کے لیے ہوگا. اور دیکھیں سبحان اللہ ولدینا مزید, ہمارا وہاں پر بھی مائنڈ جہاں پہ ختم ہو رہا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ will add the value on it. اس لیے ہر روز اگلا دن نا پچھلے دن سے ہر لحاظ سے بہتر ہوگا. بیوٹی میں آپ انکریز ہو رہے ہوں گے, فوڈ کا ٹیسٹ آپ کو روز اگلی ایک پھل کا ایک بائٹ لیں گے, اگلا بائٹ زیادہ ٹیسٹی, تو things will just keep on getting better. وہ جو لوگ کچھ کہیں گے نا کہ ہمیں یہ والا پھل دکھائیں, کہیں گے نہیں یہ نہیں, یہ تو میں کچھ مہینے پہلے کھایا تھا. اتنے پکی ہو جائیں گے, چوزی ہو جائیں گے, تو میں نے کچھ مہینے پہلے کھایا تھا. نہیں یہ کہ چلو دکھا دو, اور جب ٹیسٹ کریں گے کہیں گے اٹ لکس لائک دی سیم بٹ دی ٹیسٹ از ویری مچ بیٹر. ایک ہر لمحہ جانا بہتر ہو جا رہا ہے. کیا بات ہے. جہنم میں ہر لمحہ عذاب بڑھتا جا رہا ہے اور جنت میں ہر لمحہ لگژریز اور عیاشیاں بڑھتا جا رہا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے لیے الفردوس الاعلیٰ کے فیصلے کر دے. اور بے شک سب سے بڑی یہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الفردوس الاعلیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے داخل کرے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.